الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کا احسان اور کرم کہ آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء کی 6 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ سماعت کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو ان کے والدین چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے ہیں، یعنی جو ان کا ترکہ ہے، والاقربون، اور جو ان کے قرابت والے ہیں، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے والدین یا ان کے قریبی چھوڑ مرے ہیں، مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ہر اعتبار سے حصہ ملے گا۔ نصیبا مفروضا، یہ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے فرض کیا گیا ایک حصہ ہے، اس میں انکار کی یعنی گنجائش نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یوں کیا جاتا تھا کہ عورتوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، چھوٹے بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ جو مرد کام کاج کمانے کے قابل ہوتے ان کو حصہ تقسیم کر دیا جاتا، اور یہ بہانہ بنایا جاتا عورتیں میدان جنگ میں مردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، چھوٹے بچے مقابلہ نہیں کر سکتے، کام کاج نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو حصہ کیسا؟ حصہ تو ان کو ملنا چاہیے کہ جو دشمن سے حفاظت کر سکتے ہیں، میدان جنگ میں وہ کام آ سکتے ہیں، اور وہ جوان کام آئیں گے، عورتیں اور بچے کام نہیں آئیں گے، اس لیے عورتوں اور بچوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا، اور ہند میں بھی ایسا رواج ہے کہ عورتوں کو بہرحال نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم پاکستان والے یہ ہندوستان سے ہی علیحدہ ہوئے ہیں، تو ان کے ہاں بھی یہ رواج پایا جاتا ہے بعض اوقات، بعض گھرانوں میں، بعض قبائل میں، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت سے حصہ نہیں دیتے، کہہ دیتے باجی شادی کر دی، وہ جو خرچہ ہم نے کر دیے بس کافی ہے، عورتوں کو حصہ کیسا؟ اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی ہے تو بھائی بہن اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم اپنا حصہ کیوں لے رہی ہو، ہمیں اپنا حصہ دے دو۔ بہن اگر بھائی کو حصہ دے دی تو بھائی راضی ہے، وگرنہ کہتا ہے تیرا راستہ جدا، میرا راستہ جدا، میں زندگی بھر تجھے نہیں ملوں گا کہ تو نے اپنا حصہ لے لیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، یہ حصہ کسی بندے نے مقرر نہیں کیا، میرے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس کا انکار کرنا کفر ہے، نہ دینا گناہ ہے۔ انکار کا دینا کہ عورت کا کوئی حصہ نہیں، یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حصہ کا نافرمانی ہے، نہ دینا گناہ ہے کہ انکار تو نہ کرے مگر دے بھی نہ، وہ شدید گناہ گار ہوگا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب، مردوں کا بھی حصہ ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سب کا حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، جو بھی اس کے والدین یا اس کے قریبی، یعنی جس طرح تایا چچا وغیرہ، بعض اوقات ان کا آگے وہ وراثت کا بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ وہ تفصیل کے ساتھ ذکر آ رہا ہے۔ یہاں ابتدائی طور پر بتا دیا گیا وراثت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بہرحال وراثت سے حصہ ملے گا، لڑکوں کو بھی ملے گا، لڑکیوں کو بھی ملے گا، ماں باپ کو بھی ملے گا، اور بیوی کو بھی ملے گا، جس طرح کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ ایک مقرر کر دیا گیا ہے حصہ، فرض کر دیا گیا ہے، اب اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تم یہ حصے تقسیم کرنے لگو، یعنی کہ کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے یا کوئی خاتون فوت ہو گئی ہے، اس کے ورثاء باقی ہیں، اب اس خاتون کے ورثاء میں اس کا حصہ تقسیم کیا جائے گا، مثلا ماں کا حصہ
اس کی اولاد کو دیا جائے گا، بیٹے اور بیٹیوں کو دیا جائے گا، اس کے خامند کو دیا جائے گا جو فوت ہو گئی ہے، یا خامند کے فوت ہونے پر حصہ اس خاتون کو دیا جائے گا، یا اس کی اولاد کو دیا جائے گا، یا بعض صورتوں میں بہن بھائیوں کو دیا جائے گا اگر وہ صاحب پر فروض نہ ہو تو، وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل آ رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں جب تم دینا چاہو، لوگ اکٹھے ہو جائیں، قبیلے والے، خاندان والے، غرباء اکٹھے ہو جائیں، تو میرا اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت اولو القربا تمہارے قریبی، والیتامی اور یتیم کٹھے ہو جائیں، والمساکین اور مسکین آ جائیں، تو فارزقوہم منہ، تھوڑا سا ان کو بھی اسے کھانا دے دو، یعنی ان کو بھی کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، یعنی جب وہ غریب غربا اکٹھے ہو جائیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو، وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام نے غریبوں کا کتنا خیال رکھا ہے، کتنا خیال رکھا ہے۔ رب کائنات جل مجل کریم ذمہ داروں کو ارشاد فرماتا ہے جن کی فصل باڑی ہے، وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، جس دن تم فصل کاٹو اسی دن اس کا حق بھی ادا کر دو۔ وقت ادا کرنے، ایک تو عشر ادا کرو، وہ نصف عشر ہے یا پورا عشر ہے، دوسرا کوشش کرو کہ تمہارے دروازے پر جو غریب آ جائے خالی ہاتھ نہ جائے، کچھ نہ کچھ اس کو بھی عطا کر دو، کچھ نہ کچھ اسے بھی دے دو۔ پروردگار عالم جل وعلا تقسیم وراثت کے وقت بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین آ جائیں تو فارزقوہم منہ، تھوڑا سا حصہ ان کو بھی رزق ان کو دے دو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کے ساتھ محبت اور بھلائی کی بات کرو، یعنی جھڑکنا دو، تم آ جاتے ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، بدترین ولیمہ وہ ہے جس پہ غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، عمراء کو، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے کے بلا لیتے ہیں، لیکن کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی فقیر آ جائے اس کو دھکے دے کر پنڈال سے باہر نکال دیتے ہیں، باہر چلے جاؤ۔ اور پھر معاذ اللہ تعالیٰ جو بچا کچا کھانا ہوتا ہے، جو تمہارے اپنے کام کا نہیں ہوتا، کہتے چلو یہ ان کو دے دو۔ معاذ اللہ، وہ بھی انسان ہے، مسلمان ہیں، اسی آدم کی اولاد سے پیدا ہوئے جس سے تو پیدا ہوا ہے۔ ان کے باپ بھی آدم علیہ السلام، ان کی ماں بھی حوا ہے، جس طرح تیرے باپ آدم ہے اور تیری ماں حوا ہے نا، اسی طرح ان کی بھی ماں حوا اور ان کا باپ بھی آدم ہے، ان کے دل میں اسی طرح، ان کے سینے میں اسی طرح دل دھڑکتا ہے جس طرح تیرے دل میں دھڑکتا ہے۔ جس طرح تیرے دل میں کوئی عزت یا بے عزتی کے احساس پیدا ہوتے ہیں، ان بیچاروں کے دل میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ جدا بات ہے کہ ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، اس لیے تو ان کو نظر انداز کر دیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی بات کرو، سختی کی بات غریبوں کے ساتھ نہ کرو، ان کو نظر انداز نہ کرو۔ یہی سبب ہے نا، ہم ایمان والے بھلا کیا کرتے ہیں، کوئی فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر نہ دینا چاہیں تو کہتے ہیں بابا جی معاف کر دو، سختی کے ساتھ نہیں جھڑکتے ہیں کہ چلا جا تو آ گیا ہے، ہٹا کٹا ہے، مانگنے کے لیے آ گیا، نہیں، یوں نہ کہو، اس کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرو۔ میرے پروردگار ارشاد سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھانے کا کتنا حسین انداز اختیار فرمایا میرے اللہ نے۔ ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، ڈرے وہ لوگ، تقسیم کرنے والے جو ہیں نا، وہ ڈریں، اپنے دل میں ایک تصور لائیں، لو ترکوا من خلفہم ذریۃ، اگر وہ مر جاتے اور ان کی چھوٹی چھوٹی اولاد ان کے بعد ہوتے ضعافا، کمزور، تو خافوا علیہم، وہ ان پر کتنا خوف کھاتے۔ اگر تو تقسیم کے وقت بچوں کو نظر انداز کرنے والے، وہ جو اپنے غریب رشتہ ان کو نظر انداز کرنے والے، ذرا سوچ اگر تو مر گیا ہوتا، کو تیرے بچوں کو نظر انداز کرتا، تجھے کتنا دکھ ہوتا۔ تو ڈرتے ہے کہ میرے بچوں کو نظر انداز کوئی نہ کرے، میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوڑ کے جاؤں، جس طرح وہ تیرے بچے ہیں نا، اسی طرح کسی اور کے بچے ہیں، تو یتیموں کو نظر انداز نہ کر، ان کو ان کا حصہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ضرور بے ضرور ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا، کہ اگر وہ ترک کریں، وہ چھوڑ مریں، من خلفہم ذریۃ ضعافا، اپنے بعد اپنی کمزور اولاد کو چھوڑ کے مریں، تو خافوا علیہم،
ان کو کتنا خطرہ ہوگا کہ میں مر گیا، پھر میری اولاد کا پرسان حال کون ہوگا؟ میرے مال پر، میری دولت پر، میری جائیداد پر میرے بہن بھائی قبضہ کر لیں گے، دوسرے قبضہ کر لیں گے، میری اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے رہ جائے گی۔ جس طرح تجھے اپنی اولاد کا ڈر ہے نا، اسی طرح دوسرے کی اولاد ہے جس کو اب تو ستا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب کائن فرماتا ہے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف ذہن میں رکھو۔ وہ مر گئے، تم نے مر جانا ہے۔ کوئی بھی مال لے کر دنیا سے نہیں گیا۔ بہت آئے زمانے میں کہ جو دنیا کے والی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ نہ گورے سکندر ہے، نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ کتنی دولتیں تھیں ان کے پاس، مگر وہ کہاں گئے؟ کوئی دولت اپنے ساتھ لے کے تو نہیں گئے۔ تو سوچ کہ تیرا باپ، دادا، پردادا، تیرے عزو اقربا جو مر گئے تھے، کیا کچھ سونا، چاندی، جائیداد، بینک بیلنس وہ اپنے ساتھ لے کے قبر میں گئے ہیں؟ جائے گا تو بھی نہیں، تیرا بھی سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اس لیے خبردار خبردار، مالی اعتبار سے کسی پر ظلم نہ کر، اور ویسے بھی ظلم نہ کر کہ تجھے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونا ہے۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے ڈرتے رہیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بھی بات کہیں سیدھی اور سچی اور صاف ستھری بات کہیں، قول سدید کہیں، سیدھی بات کہیں، یعنی جھڑکے نہیں۔ یتیموں کو، ناداروں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو جھڑکیے نہیں۔ کوئی غریب آ جائے اس کو جھڑکیے نہیں، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کیجیے۔ پروردگار عالم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سنیے کہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے اور آج بھی کر لیتے ہیں، کل کی باتیں آج بھی کر لیتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، سوائے اس کے نہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ وہ مزے لے کر جو بھی کھا رہے ہیں، وہ کچھ بھی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، وہ گوشت کھاتے ہیں، وہ دودھ پیتے، جو بھی کھا رہے ہیں یتیم کے مال سے، وہ یہ نہ سمجھے یہ مزیدار کھانا ہے، پینا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ یہ معاف نہیں ان کو کیا جائے گا جب تک وہ یتیم معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن پروردگار عالم یتیم کا مال کھانے والے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ میرے نبی کا کیا ارشاد گرامی قدر ہے، جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں ہیں، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ لیکن جو یتیم پہ ظلم کرتے ہیں، اس کا مال کھاتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلما، زیادتی کرتے ہوئے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اس پہ شک نہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، ان قریب ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جو ہی ان کی آنکھیں بند ہو گئی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب گرمی کا موسم ہے، جون کا مہینہ ہے انول، تو دیکھیے یہ مئی کا بھی مہینہ ہے، جون آنے والا ہے، دیکھیے یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ مئی جون کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دھوپ میں کھڑا ہونا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں، اگر قبر آگ سے بھر گئی تو پھر نکل کے کہاں جائیں گے؟ رب کائنات جہنم میں ڈال دیے، پھر کہاں جائیں گے؟ پھر اس کھانے پینے کا فائدہ کیا ہے جو آگ ہی آگ ہو، پیٹ میں آگ جائے؟ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ رب کائنات جل وعلا نے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور یہ ساتھ دلایا کہ تو اس کو رغبت کے ساتھ کھا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ یہ جہنم کی آگ ہے اور تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم بسرار کتابہ۔